بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل بیا وائس کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ جب میں کالج سے آیا تو موسیٰ لوگ گلی میں کھیل رہے تھے۔ میرے لیے ان کا پہلا تعارف ان کے دبلے پتلے بدن اور زرد زرد سے چہرے تھے۔ میرے بچوں نے بتایا کہ یہ ہمارے ہمسائے میں آبسنے والے نئے کرایہ دار موسیٰ لوگ ہیں۔ موسیٰ لوگ تو ہم نے انہیں خاندانی نام دے دیا تھا، کیونکہ بڑے بیٹے کا نام موسیٰ تھا جو میرے بڑے بیٹے سے تقریباً 2 سال بڑا تھا۔ کل 5 افراد کا کنبہ تھا، میاں بیوی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی جو عمر میں میری بیٹی زینب جتنی تھی۔ موسیٰ لوگ جلد ہی میرے بچوں کے بہت اچھے دوست بن گئے اور اکثر گلی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگے۔ میرے بچے اپنے ان نئے دوستوں کو پا کر بہت خوش تھے۔ ایک روز ان کی والدہ ہمارے گھر آئیں۔ وہ بہت زوردار لہجے اور بے تکلفی میں باتیں کرنے والی خاتون تھی۔ میں اپنے اسٹڈی میں مصروف تھا اور بیگم اور اس خاتون کی گفتگو مسلسل میری سماعتوں سے ٹکرا رہی۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے بیگم سے کہا کہ ان کی مالی حالات کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس نے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ لفظوں کی ذہنی سطح پر اترنا سیکھو، جہاں جذبات کی ندیاں بہتی ہیں اور لفظ جسے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ آپ بھی اتر آئے نا اپنے فلسفانہ طرزوں پر۔ کہہ رہے میں آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ وہ چلی گئی اور میں کافی دیر بیٹھا موسیٰ لوگوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے موسیٰ لوگوں کی یہ بات بہت کھٹکتی تھی کہ وہ ہر وقت گلی میں کھیلتے رہتے۔ میرے بچے بھی ہوم ورک کی طرف کم توجہ دینے لگے تھے اور ہر وقت ان کے ساتھ کھیلتے رہتے۔ میں اکثر ان سے ڈانٹ کے کہتا کہ موسیٰ لوگ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ انکل ہم پڑھتے ہیں، موسیٰ نے جواب دیا۔ کس وقت؟ میں نے پوچھا۔ رات کے وقت، اس نے بڑے رسان سے کہا۔ میں نے پوچھا رات کے وقت کیوں؟ دن کے وقت کیوں نہیں؟ موسیٰ نے بڑے پراعتماد لہجے میں کہا، انکل دن کے وقت بہت گرمی ہوتی ہے، رات کے وقت موسم ٹھیک ہوتا ہے، اس لیے ہم رات کو پڑھتے ہیں۔ میری اس عجیب و غریب جواب پر تسلی نہ ہوئی تھی۔ ایک روز میرا بڑا بیٹا مجھ سے کہنے لگا، بابا میں آپ کو بتاؤں موسیٰ لوگوں کی ایک بات۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں موسیٰ لوگوں کے متعلق پہلے ہی متجسس تھا۔ ہاں بتاؤ، میں نے جواب دیا۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ لوگوں کے گھر میں چھت والا پنکھا نہیں ہے، بیٹے نے بڑے رازدانہ لہجے میں کہا۔ تو میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی گرمی کے موسم میں ان کے گھر چھت والے پنکھے کا بھی انتظام نہ ہو؟ ابھی چند ہی دن تو ہوئے ہیں ان کو آئے ہوئے۔ ہو سکتا ہے چھت والا پنکھا انہوں نے ابھی اپنی سستی کی وجہ سے نہ لٹکایا ہو، کہیں سامان میں بندھا پڑا ہو اور ضرور اس کمرے میں پیڈسٹل وغیرہ استعمال کرتے ہوں گے۔ نہیں نہیں بابا، ان کے گھر میں ایک بھی پنکھا نہیں ہے، ان کا ایک ہی تو کمرہ ہے جس میں وہ سب رہتے ہیں۔ پیڈسٹل فین کا بھی کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا، میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کے لہجے میں غم کی ہلکی سی جھلک دیکھی تو اس کو زیادہ جذباتی ہونے سے بچانے کے لیے تسلی بھرے انداز میں کہا، بیٹا ہو سکتا ہے ان کا پنکھا خراب ہو اور انہوں نے ٹھیک کرانے کے لیے دیا ہو، لیکن بابا ان کے گھر فریج اور واشنگ مشین وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اس نے ایک اور انکشاف کیا۔ چند روز بعد عید تھی، سارا دن گہما گہمی میں گزر گیا۔ عزیز و اقارب عید ملنے آتے رہے۔ شام ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹے اختر سے پوچھا، بیٹا موسیٰ لوگوں کی طرف عید ملے ہو؟ کہنے لگا، نہیں بابا، ہم لوگ ان کے گھر گئے تھے مگر ان کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ہم نے بہت کھٹکھٹایا، زور زور سے آوازیں بھی دی مگر انہوں نے نہیں کھولا۔ میں نے کہا، بیٹا ہو سکتا ہے وہ سو رہے ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، اب جا کر دیکھو، شاید وہ جاگ گئے ہو۔ بیٹا تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کہنے لگا، ان کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تھوڑی بعد بیگم نے ایک بریانی کی پلیٹ اور چند ایک کھلونے بیٹے کو تھماتے ہوئے کہا، جاؤ موسیٰ لوگوں کو دے آؤ، یہ کھلونے ان کی بیٹی کے لیے ہیں۔ بیٹا چلا گیا۔ بعد میں وہ رونی سی صورت لے کر آیا اور کہنے لگا، بابا جب میں کمرے سے نکلا تو باہر آنے کے بجائے دروازے کے پاس ہی کھڑا ہو گیا، مجھے اندر سے آتی ہوئی آواز نے روک لیا تھا۔ موسیٰ لوگوں کی ماما ان کے پاپا سے کہہ رہی تھی کہ بریانی پہلے بیچ دیتے تو ہم سارا دن بھوکے نہ رہتے، ان کو پہلے خیال کیوں نہیں آیا؟
اور کل چاند رات کو بیٹی کھلونے اور مہندی کے لیے ضد کر رہی تھی۔ اگر اسے یہ کھلونے رات ہی کو مل جاتے تو وہ روتے روتے نہ سوتی۔ ہم نے تو بچوں کو سارا دن گھر سے باہر ہی نہیں جانے دیا کہ محلے والے کیا کہیں گے کہ نئے کپڑے اور جوتے کیوں نہیں بنائے۔ موسیٰ لوگ ذرا بھی یہ محسوس نہ ہونے دیتے کہ وہ غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ ان کے چہرے ہمیشہ مسکراتے مسکراتے سے رہتے۔ وہ اپنی اذیت بڑے لمحات کو چھپانے کا ہنر بہت اچھی طرح سے سیکھ گئے تھے۔ ان کے لہجے بہت صاف ستھرے سانچوں میں بنے ہوئے تھے۔ ان کی والدہ جب بھی ہمارے گھر آتی تو اسی زوردار اور نستعلیق لہجے میں بات کرتی۔ یہ ہمیں بہت بعد میں پتہ چلا کہ بہت ذہانت سے باتیں کرنے والے یہ بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے۔ میں نے ایک روز موسیٰ سے پوچھا، بیٹا اسکول کیوں نہیں جاتے؟ تو کہنے لگا، ہم اسکول جاتے ہی ہیں مگر آج کل نہیں جا رہے۔ میرے والد بیمار ہیں، وہ جب ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمیں اسکول چھوڑ آیا کریں گے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے والد جو وقتی طور پر بیمار تھے ٹھیک بھی ہو گئے مگر بچے پھر بھی اسکول نہ جاتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ فیس دینا اور دیگر تعلیمی اخراجات برداشت کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ میں نے ایک دو بار کچھ پیسے ان کو بھجوائے مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ چند ماہ گزر گئے تو ایک روز موسیٰ لوگوں کی مالک مکان مجھے ملے اور کہنے لگے، میں نے ان کرایہ داروں کو نوٹس بھیج دیا ہے، جب سے آئے ہیں انہوں نے کرایہ نہیں دیا، بل بھی ادا نہیں کیا۔ میں نے کہا، بل تو زیادہ نہیں ہوں گے، ان کے گھر تو پنکھا تک نہ تھا۔ کہنے لگا، ہاں بل تو زیادہ نہیں۔ پھر موسیٰ لوگ یہاں سے کہیں اور چلے گئے۔ میرے بیٹے چند روز بہت اداس رہے اور پھر وہ انہیں بھول گئے۔ سالہ سال گزر گئے اور ان کا کچھ علم نہ ہوا کہ وہ کہاں گئے۔ میں آج یہ افسانہ لکھنے بیٹھا ہوں تو اپنے بچوں کو یاد کرایا کہ ہمارے ہمسائے میں بھی کبھی موسیٰ لوگ ہوا کرتے تھے جو بہت دبلے پتلے اور زرد چہروں کے مالک تھے۔ ان کے چہرے زرد تھے مگر کتنے روشن تھے۔ ان کی آنکھیں اداسی میں بھی کس قدر مسکراتی تھی اور انہیں اپنے درد چھپانے کا کس قدر سلیقہ حاصل تھا۔ تو میرے بچوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور میری آنکھوں میں بھی ہلکی سی نمی اتر آئی۔